صوبیہ تو جب دیکھ لیتی ہے کہ قادر حرم کو اس گھر سے جانے نہیں دے گا اور حرم بھی خود ہی اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ تو ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن حارث کی سوئی وہیں پہ ہی اٹکی ہوئی ہے کہ حرم کو اس گھر سے نکالنا ہوگا اور جلد از جلد نکالنا ہوگا کوئی نہ کوئی اور بہانہ بنا کے۔ صوبیہ حارث سے کہتی ہے کہ قادر اور حرم ایک ساتھ خوش ہیں، آپ ان دونوں کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہماری اپنی لائف کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم دونوں کو بھی ان کی طرح ہمیشہ خوش ہی رہنا چاہیے نا۔ حارث بھی ہمیشہ کی طرح صوبیہ کو 2 منٹوں میں اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے اندر ایسا ہے کیا کہ تمہارے ساتھ میں خوش زندگی گزاروں گا؟ زندگی تو میری تب ہی اچھی ہوتی اگر حرم میری بیوی ہوتی۔ صوبیہ حارث سے کہہ دیتی ہے کہ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ ابھی بھی حرم کو پسند کرتے ہیں اور آپ قادر سے جیلس ہوتے ہیں کہ حرم اس کی بیوی ہے، اسی لیے بلا وجہ آپ ان دونوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بھائی اب شادی ہو چکی ہے حرم کی تو اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حارث کو تو شدید غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم سے شادی کر لی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اوقات ہی بھول جاؤ، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ تمہیں اب کچھ بھی کہنے کا حق مل گیا ہے۔ اپنی زبان کو دوبارہ میرے سامنے کنٹرول میں رکھنا، اور اس طرح کی بکواس دوبارہ کی تو تمہیں اس گھر سے نکال کے باہر پھینک دوں گا۔ صوبیہ ہر لمحہ پچھتاتی ہے کہ اس نے حارث سے شادی کیوں کی اور قادر جیسے لڑکے کو اگنور کیوں کر دیا۔ کہاں قادر ہے جو اپنی بیوی کے حق کے لیے سارے گھر والوں سے لڑ جائے گا، اور ایک یہ حارث ہے جو صرف مجھ سے ہی لڑتا رہتا ہے اور مجھے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ سارے گھر والوں کا دل جیتو، ان کے کام کرتی رہو۔ میں بھی اس گھر میں مالکن ہی بننے کے لیے آئی تھی، کیا میں اس گھر کی نوکرانی ہوں کہ میں سب کے کام کرتی رہوں اور ان کے آگے پیچھے پھرتی رہوں؟ اور اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ہسبینڈ سے تھوڑی سی بھی رسپیکٹ نہیں ملتی اور تھوڑی سی بھی محبت نہیں ملتی۔ حارث کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات اثر کر جاتی ہے کہ اس کے دل میں ابھی تک حرم کی محبت باقی ہے۔ وہ اکیلے میں حرم کو دیکھتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حرم کہتی ہے کہ بتاؤ اب کون سا زہر اگلنا چاہتے ہو؟ تو حارث کہہ دیتا ہے میں تمہارے سامنے کیوں زہر اگلوں گا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ حرم یہیں پہ ہی اس کو شٹ اپ کال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس سے آگے تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتی، اور آگے بڑھ کے جانا چاہتی ہے، لیکن حارث اس کو بازو سے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ حرم کہتی ہے کہ تمہاری ذہنیت تو میں بڑے اچھے سے جانتی ہوں، لیکن میں تمہاری بھابھی ہوں، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ حارث بھی کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں بھولا، تم سے جڑا ہوا کوئی رشتہ نہیں بھولا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس گھر میں تم صرف اسی لیے آئی ہو تاکہ میرے نزدیک رہ سکو۔ قادر تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں تو تم میرے سامنے ہی رہنا چاہتی ہو تاکہ میری محبت کم نہ ہو، اور سچ بھی یہی ہے کہ میری محبت تمہارے لیے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور حرم میں تم سے ابھی بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں قادر سے ڈیورس لے لینی چاہیے اور دوبارہ سے ہم دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ نہ تو تم قادر کو ڈیزرو کرتی ہو اور نہ ہی میں صوبیہ کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ حرم کو تو اس بات پہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قادر کو میں ڈیزرو واقعی ہی شاید نہ کرتی ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اچھا انسان ہے، پر تم سے اچھا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی تھی۔ تمہارے جیسے انسان کی میں بیوی بننا چاہوں گی، یہ خواب بھی مت دیکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہیں۔ میں اگر تمہیں برداشت کر لیتی ہوں تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ تم قادر کے بڑے بھائی ہو، ادروائز میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ لیکن یہ سب باتیں سننے کے بعد حرم گھبرا جاتی ہے کہ پتہ نہیں حارث کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ باتیں اس کو قادر کو بتا دینی چاہیے یا نہیں، پر اسے یہی لگتا ہے کہ کہیں دونوں بھائیوں کے درمیان میں نفرت مزید پیدا نہ ہو جائے، اسی لیے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں حرم کو ڈر بھی لگتا ہے کہ حارث پتہ نہیں اب کیا چال چلنے والا ہے، کیونکہ بلا وجہ تو وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ کوئی نیگیٹو مقصد ہی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کسی کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے، اور اسپیشلی جب اس کی بات نہ مانی جائے تب تو وہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ اگلا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب حرم کو ہر قدم پھونک پھونک کے چلنا ہوگا اس گھر میں، پتہ نہیں کب اور کیسے حارث اس پہ وار کرے گا اور دوبارہ سے اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔
ادھر امیرہ بھی اپنے ماں باپ کے روم میں جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں انس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اور اتنا برا فیصلہ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچ کے لیا؟ کہکشاں بیگم کہتی ہیں کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا، وہ ایک بیٹے کا باپ ہے، پھر بھی تم اس سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ لیکن امیرہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ بات بہت ہی پرانی ہے ماں، اور میں جانتی ہوں کہ اب اس کا اپنی بیوی یا اپنے بیٹے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ بھی جان گئی ہوں کہ انس مجھ میں واقعی انٹرسٹڈ ہے، جتنی میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگے ہیں، تبھی تو انہوں نے واپس آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور وہ کینیڈا نہیں گئے بلکہ یہاں پہ ہر چیز سدھارنے کے لیے رکے رہے۔ انہوں نے مجھے بھی اتنی کالز کی اور پھر قادر بھائی کو بھی اتنی کالز کر کے بالآخر سارا کچھ کلیئر کر دیا۔ امیرہ کا باپ کہتا ہے کہ جو بھی ہو اس کا اپنے بیٹے سے تو رشتہ ختم نہیں ہوگا نا، کیا تم ایک بیٹے کے باپ کو برداشت کر لو گی؟ بہت کچھ سہنا پڑے گا تمہیں ایسے رشتے میں۔ لیکن امیرہ بھی باضد ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے حارث اور قادر بھائی کا رشتہ تو ان کی مرضی سے ہی کیا نا، اور ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع دیا، تو پھر میرے رشتے میں آپ اتنی رکاوٹیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ انس اچھا انسان ہے، میں اس کی اچھائی جان چکی ہوں اور میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، تو آپ کو مجھے بھی زندگی اپنی خوشی سے گزارنے کا موقع تو دینا چاہیے نا۔ بالآخر امیرہ کی ماں کہے گی کہ میں نے تو اس انس کی وجہ سے زارا بھابھی اور محمود بھائی کو بھی پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا، اب کس منہ سے ان سے کہوں گی اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ لیکن بالآخر امیرہ کی خوشی کے لیے یہ لوگ مان ہی جاتے ہیں، اور کہکشاں بیگم کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ انس کی بات پہلے ہی سن لیتے اور حورم کی بات بھی سن لیتے جب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ تو کہکشاں بیگم اگلی صبح خود ہی حورم اور قادر کے کمرے میں چلی جائیں گی اور حورم سے جا کے معافی مانگیں گی کہ میں نے تم پہ بہت شک کیا اور تمہارے گھر جا کے بھی بہت زیادہ ایشو کریٹ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت ہی شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حورم بھی پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرح فوراً ہی معاف کر دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ قادر کی ماں ہیں اور میرے لیے بہت ہی زیادہ رسپیکٹیبل ہیں، میں تو آپ سے ناراض ہوں ہی نہیں، آپ کے کان تو کسی اور نے بھرے تھے، بس گھر کے سکون کے لیے میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کسی ایک بندے کی بات پہ یقین کر کے آپ دوبارہ ایسے کسی سے بھی لڑائی مت کریے گا، بلکہ باقیوں کا بھی پوائنٹ آف ویو لازمی سنیے گا۔ کہکشاں بیگم بھی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ حارث کی طرف اشارہ ہے اور وہ حرم کو گلے لگا لیتی ہیں، لیکن قادر اپنی ماں سے ابھی بھی ناراض ہوتا ہے کیونکہ ماں نے قادر کی فیلنگز کو سمجھا ہی نہیں اور اس پہ اپنی مرضی کا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی تھی، اور قادر ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا جاتا ہے۔ اب کیا قادر کی ناراضگی کے بعد ماں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قادر بھی اتنی ہی فیلنگز رکھتا ہے جتنی کہ حارث، وہ بھی حارث کی طرح ہر بری بات پہ ہرٹ ہوتا ہے لیکن اپنی فیلنگز کبھی گھر والوں کے سامنے شو نہیں کراتا، اور قادر اب اپنے گھر میں پورا حق حاصل کر پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔